السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا تھا، اور شہید کرنے والا شخص کسی بہت بڑی سازش اور منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 23 ہجری اختتام پذیر ہونے کو تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا تھا کہ اگلے سال پوری مملکت اسلامیہ کا دورہ کریں گے۔ ایک ایک صوبے میں 2 ماہ قیام کر کے کھلی کچہری لگائیں گے تاکہ اگر کسی بھی شہری کو کوئی تکلیف ہو تو وہ بلا جھجک بیان کر سکے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں عراق کے مساکین کے لیے ایسا انتظام کر جاؤں گا کہ انہیں میرے بعد کبھی کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ وہ دن تھے جب شمشیر اسلام مشرق و مغرب سے خراج وصول کر رہی تھی، حق کا بول بالا ہو گیا تھا، دین مبین نے ہر طرف امانت و دیانت، عدل و انصاف، اخوت اور ہمدردی کے پھول کھلا دیے تھے۔ بدی کی ظلمتیں منہ چھپا کر منظر عام سے غائب ہو گئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھلتا پھولتا دیکھ کر مطمئن تھے۔ اب ان کی 2 ہی خواہشیں رہ گئی تھیں، ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی، دوسری اپنے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی۔ سن 23 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے، واپسی میں وادی ابطح میں ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی، میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میری قوت کمزوری میں تبدیل ہو رہی ہے، میری رعایا دور دور تک پھیل گئی ہے، ڈرتا ہوں کہ اب کہیں ان کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنی دونوں تمنائیں ایک ساتھ پیش کر دیں۔ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک، کہ یا اللہ میں تیری راہ میں شہادت اور تیرے رسول کے شہر میں موت کی التجا کرتا ہوں۔ بظاہر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ واقع ہونا مشکل تھا کہ شہادت اور وہ بھی مدینے میں کیسے ممکن تھا؟ اب مدینہ طیبہ پر کسی بیرونی طاقت کے حملے کا کوئی خطرہ نہ تھا، وہاں جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف خلافت کی بھاری ذمہ داریوں کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کسی محاذ پر جا کر لڑنا بھی مشکل تھا، اور اگر وہ باہر کسی محاذ پر جا کر لڑتے اور شہید بھی ہو جاتے تو اس صورت میں ان کی مدینہ طیبہ میں وفات یا تدفین نہ ہوتی، کیونکہ مردے کو تدفین کے لیے دوسرے علاقے میں منتقل کرنا اسلامی شرع میں نامناسب ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دونوں سعادتیں طے کر دیں اور ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو پیش آیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو سراسر سعادت تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ امت کے لیے وہ ایک ایسا سانحہ تھا جس کا شدید اثر کم و بیش نصف صدی تک رہا، جبکہ اس کے ضمنی اثرات آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ دور فاروقی کے آخری برسوں میں مسلمانوں کی فتوحات کی دھاک ہر طرف بیٹھ چکی تھی۔ کسریٰ کی بادشاہت ایک بھولا بسرا افسانہ بن گئی تھی۔ قیصر بھی ایشیائی سلطنت کے اکثر حصے سے محروم ہو چکا تھا۔ ایران میں مجوسیت کے آتش کدے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ یہودی جزیرۃ العرب سے مکمل طور پر جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ شام اور مصر سے تثلیث کے اثرات مٹتے جا رہے تھے۔ ان مفتوحہ علاقوں میں کسی ایک فرد کو بھی جبراً مسلمان نہیں کیا گیا تھا۔ اکثر لوگ جو سابقہ ادوار میں مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، مسلمانوں کے اخلاق اور اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنی رغبت سے مسلمان ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ وہ تھے جو سابقہ مذاہب پر قائم رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے وفادار تھے۔ بہرحال آبائی دین پر باقی رہنے والوں میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جس کی ضد اور حسد کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ لوگ اسلام سے صرف اس لیے نفرت کرتے تھے کہ اس دین نے ان کی آبائی سلطنتوں کو مٹا ڈالا تھا، ان پر نفس پرستی کے دروازے بند کر دیے تھے، لہٰذا ان کو خلافت اسلامیہ کا عروج ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ان میں سے کچھ عیاروں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے زبانی کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اور بظاہر پرامن شہریوں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، مگر اندرونی طور پر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ چونکہ ہر کلمہ گو کو معاشرے میں قانونی طور پر مسلمان شہری مانا جاتا ہے، اس لیے کوئی مورخ یقینی طور پر نہیں بتا سکتا تھا کہ ایسے غدار کون کون تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے پر تلے ہوئے تھے، مگر تاریخ میں 1-2 افراد کا ذکر ضرور ملتا ہے جن کا کردار اس حوالے سے مشتبہ تھا۔ ان میں سے ایک شخص ہرمزان تھا جو کسریٰ یزدگرد کا قریبی رشتہ دار تھا اور مدینہ منورہ میں رہائش پذیر تھا۔ آج 14 صدیاں بعد اس شخص کے اسلام میں مخلص ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر ظاہری قرائن سے اس شخص کے احوال مشکوک ضرور ہیں۔
عین ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کے یزید گرد سے روابط باقی ہوں اور وہ اس وقت تک زندہ تھا، اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کی بازیابی سے مایوس ہو کر وہ کوئی بھی انتقامی حربہ آزما سکتا تھا۔ یہ بات ہرگز بعید از قیاس نہیں کہ مجوسی سیاستدان عالم اسلام میں رہنے بسنے والے اپنے کارندوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو ان کے عظیم المرتبت خلیفہ سے محروم کر دینے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آ کر حسب معمول سرکاری ذمہ داریوں کی انجام دہی میں مشغول ہو گئے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مجوسی غلام فیروز ابو لولو رہائش پذیر تھا۔ وہ 2 سال پہلے سن 21 ہجری کے دوران فارس کی آخری حدود میں برپا ہونے والی لڑائی مارکہ نہاوند میں گرفتار ہوا تھا اور غلام بن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ یہ بیک وقت بڑھئی، مصور اور لوہار تھا، مختلف قسم کی چیزیں بنانے میں بہت مشہور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بالغ غیر مسلم غلاموں کو رہنے کی منظوری نہیں دیتے تھے، مگر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سفارش پر کہ اس غلام کی ہنرمندی سے اہل مدینہ کو فائدہ ہوگا، فیروز کو رہائش کی اجازت دے دی۔ اس دور میں یہ دستور تھا کہ ایسے ہنرمند غلاموں سے ذاتی خدمات لینے کی بجائے انہیں صنعت و حرفت کا موقع دیا جاتا تھا۔ جو آمدن ہوتی اس میں ایک طے شدہ حصہ آقا وصول کر لیتا تھا، جسے خراج کہا جاتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیروز کی آمدن سے یومیہ 2 درہم یعنی روزانہ کے 2 درہم تقریباً 200 روپے وصول کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس کا کاروبار خوب چل نکلا تھا، فیروز کو اتنی رقم کی ادائیگی گراں گزرتی تھی۔ اس لیے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر شکایت کی کہ میرے آقا مجھ سے بہت زیادہ خراج وصول کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنا وصول کرتے ہو؟ بولا روزانہ 2 درہم۔ آپ نے دریافت کیا تم کون کون سے ہنر سے کماتے ہو؟ بولا بڑھائی، لوہار اور نقاشی کے کام سے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ ان کاموں کی آمدن کے لحاظ سے تو وصول کی جانے والی رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ ان کا در عدل میرے سوا سب کے لیے کشادہ ہے۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک سوالی مایوس ہو، اس لیے دل میں سوچ لیا تھا کہ حضرت مغیرہ سے خراج کم کرنے کی سفارش ضرور کریں گے۔ آپ نے 2-4 دن بعد فیروز کو کہیں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس کی دل بستگی کے لیے فرمایا کہ سنا ہے کہ تم پون چکی اچھی بنا سکتے ہو، مجھے بنا دو۔ اب پن چکی اور پون چکی میں فرق کیا ہے؟ پون کا مطلب ہوتا ہے ہوا، پون چکی میں ہوا کی طاقت استعمال ہوتی ہے اور پن چکی وہ ہوتی ہے جو پانی کی طاقت سے چلتی ہے، اسے بہتے پانی کے کنارے پر لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا وہ ہے پون چکی۔ تو وہ عجیب سے لہجے میں بولا کہ ایسی بنا کر دوں گا کہ مشرق اور مغرب والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ فہم و فراست کے پیکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرد لہجے میں چھپی انتقام کی چنگاریاں محسوس کر لیں۔ ساتھیوں سے فرمایا سنو، یہ غلام مجھے دھمکی دے گیا ہے، اس کے باوجود آپ نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ قانون کی بالادستی کے قائل نہیں تھے، جانتے تھے کہ جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور اب تک فیروز کا کوئی جرم ثابت نہیں تھا۔ حاکم کو اختیار نہیں تھا کہ اپنے شک اور اندازے کی بنا پر کسی کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کرے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل تھا وہ وقتی تھا یا پھر کوئی سازش تھی؟ تو اس کے بارے میں کتاب میں جو مضمون لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فیروز کا دھمکی آمیز جملہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ایسی پون چکی بنا کر دوں گا کہ مشرق اور مغرب والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ ایسا معنی خیز فقرہ وہی کہہ سکتا ہے جو پہلے سے کچھ ٹھان چکا ہو اور اپنی ہدفی منصوبہ بندی کر چکا ہو۔ فوری اشتعال میں آنے والے ایسے گہرے فقرے نہیں کہتا، بلکہ عام طور پر وہ کھلم کھلا کہہ دیتا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ فیروز نے جو کچھ کیا اپنی ثواب دید سے کیا یا اس کے پیچھے کوئی طاقت بھی کار فرما تھی؟ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، مگر کسی بیرونی طاقت کی پشت پناہی کے زیادہ امکانات موجود ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ فیروز جیسے غلام کو جسے اسلامی معاشرے میں ہر سہولت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے 2 سال ہونے کو تھے، دیگر غیر مسلموں کی طرح اسلامی خلافت اور مملکت کا وفادار بن جانا چاہیے تھا، مگر نہ صرف یہ کہ وہ اس معاشرے سے ہم آہنگ نہیں ہوا بلکہ اس مملکت اور حکومت کا غدار ثابت ہوا۔ ایسا کردار عموماً انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو کسی بیرونی طاقت کے اعلی کار یا جاسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ امکانات موجود ہیں کہ شروع سے فیروز کسی طاقت کا ایجنٹ ہو۔ اب وہ طاقت کون سی ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ایرانی شہزادے ہرمزان سے فیروز کے گہرے تعلقات تھے، اور خود فیروز کا سابق مجوسی ہونا بھی ان امکانات کو وزنی کرتا ہے کہ مجوسیوں کا شکست خوردہ شاہی خانوادہ اسے اعلی کار بنائے ہوئے ہو، اور انہی لوگوں کی طرف سے اسے موقع ملتے ہی قاتلانہ وار کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہو۔ تو ان امکانات تک پہنچنے کے بعد یہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ فیروز کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے گھر جا کر ملنا در حقیقت فریاد سنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل مقصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔ تاریخ سے اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ایک دو ملاقاتیں ثابت ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی غیر مسلم غلام کسی خاص ضرورت کے بغیر امیر المومنین کے پاس آتا جاتا تو اس پر شبہ کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، اپنے مسائل کے حل کے لیے مسلم اور غیر مسلم سبھی حاضر ہوتے رہتے تھے۔ فیروز نے بھی اسی بہانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور حفاظتی انتظامات سمیت تمام موقع محل اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ فیروز نے قاتلانہ حملے کے لیے ایک خاص قسم کا خنجر حاصل یا تیار کیا تھا جو مدینہ طیبہ یا عرب کے معاشرے میں نئی چیز تھی۔ اس کے دو پھل تھے اور دستہ درمیان میں تھا۔ خنجر کو زہر آلود بھی کر لیا گیا تھا تاکہ حملہ ناکام رہنے کا امکان کم سے کم ہو۔ یہ انتظامات بھی کسی غیر معمولی منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو بدھ کا دن تھا، 27 ذی الحجہ کو امیر المومنین معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھانے محراب میں تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ایک کونے میں چھپا ہوا فیروز باہر آیا اور ان کی پشت پر خنجر سے پے در پہ 6 وار کیے۔ ہمت اور برداشت کے پیکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیخو پکار کے بغیر شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ پچھلی صفوں کے لوگوں کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرت کی آواز نہ آئی تو پچھلی صفوں کے لوگ کچھ دیر تک سبحان اللہ کہہ کر لقمہ دیتے رہے۔ اس دوران قاتل بھاگنے لگا۔ کچھ لوگوں نے معاملہ بھانپ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس دن پتہ چلا کہ وہ خنجر زنی میں بہت ایکسپرٹ تھا۔ آنن فانن اس نے اپنی طرف بڑھنے والے 13 آدمیوں کو خون میں لت پت کر دیا، جن میں سے 9 آدمی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ آخر ایک شخص نے چادر پھینک کر اسے جکڑ لیا، مگر فیروز نے گرفتاری دینے کی بجائے اس وقت اپنے گلے پر خنجر پھیر کر خودکشی کر لی۔ خنجر زنی میں فیروز کی حیرت انگیز مہارت بھی اس کے غیر ملکی ایجنٹ ہونے کے امکان کو پختہ کرتی ہے، کیونکہ اتنی سخت تربیت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کو حکومتیں یا دہشت گرد گروہ خصوصی اہداف دے کر بھیجتے ہیں۔ قاتل کی خودکشی بھی سوالیہ نشان تھی، جس سے تحقیق کے راستے بند ہو گئے کہ حملے کے پس پردہ قوتیں کون سی تھیں، مگر اسے اتنا اشارہ ضرور مل جاتا ہے کہ کسی بہت ہی گھناؤنی سازش کے بعد اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہو۔ چونکہ تفتیش کی صورت میں اس سازش کے بانیوں کے چہروں سے نقاب اتر جاتا، اسی لیے فیروز کو پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا کہ ایسے موقع پر وہ اپنے آقاؤں کو بچانے کے لیے کیا کرے۔ زخم کھا کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں گرے ہوئے تھے، مگر ہوش باقی تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کر دیا کہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھا دیں۔ 2 دھارے خنجر نے خلیفۃ المسلمین کا شکم چیر دیا تھا، مگر ہمت کا یہ عالم تھا کہ تمام حواس قابو میں تھے۔ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امیر المومنین کی آواز ابھری، ابن عباس جا کر دیکھو مجھے مارنے والا کون ہے۔ وہ دیکھ کر آیا اور بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا وہی کاریگر؟ عرض کیا، جی ہاں وہی۔ فرمایا، اللہ اسے ہلاک کرے، میں نے تو اس کے بارے میں انصاف کا معاملہ کیا تھا۔ پھر فرمایا، حمد و ستائش ہے اس اللہ کی جس نے میری موت کسی اسلام کا کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھوں نہیں ہونے دی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیتیں شیئر کروں گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہونے کے باوجود اپنی آخری وصیتیں جو کی، چلتے چلتے جو کام کیے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کچھ وصیتیں ایسی کی جو ہر ملک اور قوم کے لیے، اسپیشلی اسلامی ریاست کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری خواہش کیا تھی، کتنے دنوں بعد ان کا انتقال ہوا، اور پھر جانشینی کے لیے کن کن لوگوں کو منتخب کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جانشین کون بنا اور کس طرح سے اس کا انتخاب کیا گیا۔ تو انشاءاللہ اس کے پارٹ 2 میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، تو میری ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔